خوش آمدید۔ آج ہم مغلیہ سلطنت کی شاندار تاریخ پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ یہ برصغیر کی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس کے اثرات آج بھی بہت واضح ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ دی گرینڈ ساگا آف دا مغل امپائر سے لیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس وسیع سلطنت کی کہانی، اس کی ابتدا، عروج، کامیابیاں اور آخر کار زوال، ان سب کے اہم نکات کو سمجھیں۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں ان کی جڑوں سے۔ یہ ترک منگول نسل سے تھے اور ان کا تعلق چنگیز خان اور تیمور دونوں سے جڑتا تھا۔ بالکل۔ اور دیکھیں، اس گفتگو کا مقصد صرف واقعات گنوانا نہیں ہے، اصل مقصد تو مغلیہ سلطنت کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ صحیح۔ کہ بھئی کیسے انہوں نے یہاں کی تہذیب، ثقافت اور خاص طور پر جو انتظامی ڈھانچہ تھا اس پر اتنے گہرے نقش چھوڑے۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ وسطی ایشیا سے کیسے آئے، ہندوستان میں قدم کیسے جمائیں، کون سے حکمران اہم تھے، ان کی پالیسیاں کیا رہیں، اور پھر آخر میں یہ اتنی بڑی سلطنت کمزور کیسے پڑ گئی۔ تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ بانی ظہیر الدین بابر جی، وہ وسطی ایشیا کی فرغانہ وادی سے تھے۔ جی، دی گرینڈ ساگا میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بابر کی کامیابی صرف بہادری نہیں تھی۔ پانی پت کی پہلی لڑائی 1526 میں، اس میں ابراہیم لودھی کے خلاف بارود اور توپ خانے کا استعمال، وہ بھی بڑا دانشمندانہ استعمال تھا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اسی نے تو ہندوستان میں مغل حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک طرح سے گیم چینجر تھا۔ صحیح کہا۔ بابر کے بعد پھر ہمایوں آئے، حالانکہ انہیں کچھ وقت کے لیے شیر شاہ سوری نے نکال دیا تھا، لیکن وہ واپس آئے۔ اچھا۔ پھر آیا اکبر کا دور 1556 سے 1605 تک۔ اسے اکثر سنہری دور بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، سنا ہے۔ اکبر کی خاص بات ہوں ان کی انتظامی اصلاحات، جیسے وہ منصبداری نظام، مطلب فوجی اور سول عہدوں کا ایک پورا درجہ بندی کا سسٹم تھا۔ اچھا۔ اور راجہ ٹوڈرمل کی زمینی اصلاحات، اور اس سے بھی اہم ان کی صلح کل کی پالیسی، جی، یعنی سب کے لیے امن۔ یہ صلح کل والی بات، اور جزیہ جو غیر مسلموں پر ٹیکس تھا اس کا خاتمہ، اس سب نے سلطنت کو بڑا استحکام دیا۔ یہ صلح کل کی پالیسی، یہ واقعی بڑی بات تھی۔ کیا ماخذ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس پر لوگوں کا یا دربار کا رد عمل کیسا تھا؟ مطلب آسانی سے مان لی گئی تھی یہ بات؟ دیکھیں، ماخذ اشارہ تو یہی کرتا ہے کہ مجموعی طور پر تو اس سے استحکام آیا، لیکن جو قدامت پسند حلقے تھے ان میں کچھ نہ کچھ مزاحمت تو یقیناً ہوئی ہوگی۔ مگر اکبر کا اپنا سیاسی تدبر تھا، وہ غالب رہا۔ خیر، اکبر کے بعد جہانگیر، پھر شاہجہاں جنہوں نے تاج محل بنوایا، جی، تاج محل کے معمار، اور پھر آئے اورنگزیب 1658 سے 1707 تک۔ اورنگزیب کے دور میں سلطنت اپنی جغرافیائی حدوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ وسیع ہوئی۔ اچھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے، جیسا کہ ماخذ بتاتا ہے، کہ اسی دور میں کہیں نہ کہیں زوال کے بیج بھی بوئے جا رہے تھے۔ اور اگر کامیابیوں کی بات کریں، وہ تو واقعی حیران کن ہے۔ جب دی گرینڈ ساگا میں تاج محل، لال قلعہ یا فتح پور سیکری کا ذکر آتا ہے، جی، تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف عمارتیں نہیں تھیں، یہ تو طاقت، دولت اور ایک اعلیٰ ثقافت کا مظاہرہ تھا۔ بالکل۔ فنون لطیفہ میں بھی، خاص طور پر وہ منیچر پینٹنگز اور فارسی ادب کو بھی بڑا فروغ ملا۔ انتظامی طور پر ایک مؤثر نظام قائم ہوا، اور معاشی طور پر ہندوستان اس وقت دنیا کے امیر ترین خطوں میں شامل تھا۔ واہ، یہ بالکل درست ہے۔ لیکن جیسا ماخذ واضح کرتا ہے، ہر تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔ اورنگزیب کے دور میں مذہبی پالیسیوں میں کچھ تبدیلی آئی، جزیہ دوبارہ لگا دیا گیا، کچھ مندروں کے خلاف کاروائیاں بھی ہوئیں۔ اس سے جو مقامی طاقتیں تھیں، جیسے مراٹھے، سکھ، راجپوت، ان میں بے چینی بڑھی۔ ظاہر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دکن میں جو لمبی جنگیں لڑی گئیں وہ بہت مہنگی ثابت ہوئیں، شاہی خزانے پر بہت بوجھ پڑا۔ اور پھر اورنگزیب کے بعد جو حکمران آئے وہ نسبتاً کمزور تھے۔ اس سے اندرونی خلفشار، بغاوتیں بڑھیں، اور اسی دوران یورپی طاقتیں، خاص طور پر برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی، وہ اپنا اثر بڑھا رہی تھی۔ اچھا، تو پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اتنے چیلنجز کے باوجود وہ تقریباً 300 سال تک حکومت کیسے کرتے رہے؟ یہ جو کمال ہے۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو ان کی فوج منظم تھی، طاقتور تھی، اور توپ خانہ ایک اہم حصہ تھا۔ ٹھیک۔ دوسرا، ان کا مرکزی انتظامی نظام جو اکبر نے بنایا تھا وہ کافی مؤثر تھا۔ تیسرا،
ثقافتی انضمام کی کوششیں، جیسے اکبر نے راجپوت گھرانوں میں شادیاں کی، جی اس سے مقامی حمایت ملی۔ اور جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا، اکبر اور جہانگیر کے دور کی جو مذہبی رواداری تھی، اس نے بھی عوام کی اکثریت کو ساتھ رکھا۔ تو زوال کا عمل اورنگزیب کے بعد زیادہ تیز ہو گیا؟ جی ہاں، اورنگزیب کے بعد ایک تو سلطنت اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اسے سنبھالنا ہی مشکل ہو گیا۔ یہ بھی ہے۔ علاقائی گورنر، سردار اس زیادہ خود مختار ہوتے گئے، جیسے مراٹھے، سکھ، بنگال اور اودھ کے نواب۔ صحیح۔ پھر اوپر سے نادر شاہ کا حملہ 1739 میں دہلی پر، اور احمد شاہ ابدالی کے حملے، انہوں نے مرکز کو بالکل کمزور کر دیا۔ اور رہی صحیح کسر پھر برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے پوری کر دی۔ پلاسی کی جنگ 1757، پھر بکسر 1764، ان جنگوں میں جیت کے بعد ان کا غلبہ ہو گیا۔ اور پھر 1857؟ جی، اور آخرکار 1857 کی جنگ آزادی کے بعد آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو معزول کیا، رنگون بھیج دیا، اور مغلیہ سلطنت کا باقاعدہ خاتمہ ہو گیا۔ تو اگر خلاصہ کریں، مغلوں کی میراث کافی ملی جلی سی ہے۔ ایک طرف تو فن تعمیر، ثقافت، زبان، انتظامی ڈھانچہ، ان سب پر گہرے اثرات ہیں جو آج بھی نظر آتے ہیں۔ بالکل، اور دوسری طرف تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ بعد کے ادوار میں کچھ مذہبی عدم رواداری، شاہی اخراجات میں بے احتیاطی اور اندرونی کمزوریاں، ان چیزوں نے آخرکار سلطنت کے زوال میں اہم کردار ادا کیا۔ صحیح۔ یہ برِ صغیر کی تاریخ کا ایک پیچیدہ باب ہے، بہت سی جہتیں ہیں اس کی، لیکن انتہائی اہم ہے۔ تو اس سارے تجزیے کا لب لباب کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ مغلیہ سلطنت نے برصغیر کے حال پر ان مٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ زبان ہو، کھانے ہوں، لباس، فن تعمیر، طرز حکومت، ہر جگہ ان کی جھلک آج بھی باقی ہے۔ جی، یہ تو ہے۔ جاتے جاتے ایک سوچ جو ماخذ پڑھ کر ذہن میں آئی کہ کیا ہوتا اگر اورنگزیب نے اکبر کی صلح کل والی پالیسی ہی جاری رکھی ہوتی، یا اگر یورپی طاقتیں اتنی فیصلہ کن مداخلت نہ کرتی۔ تاریخ کے یہ کیا اگر یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ بالکل۔ اس پر غور کرتے رہیے گا۔